انٹیلیجنس انفارمیشن آئی ہے جو بڑی خطرناک، وہ یہ ہے کہ آرمی کی تنصیبات پر حملہ کرنے والے 30 سے 40 جو دہشت گرد ہیں وہ اس وقت زمان پارک میں خان صاحب کی رہائش گاہ کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، اور اداروں کے پاس انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل کنفرمیشن بھی آ چکی ہے جیو فینسنگ کے ذریعے بھی کہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے جناح ہاؤس کے اندر گھس کر آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو افسوسناک واقعات ہوئے پنجاب میں، اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے شرپسندوں نے ملٹری تنصیبات پر حملے کیے، اور انویسٹیگیشنز کے دوران اب یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ جو حملے کیے گئے خصوصاً جناح ہاؤس لاہور میں، جو کہ کور کمانڈر کی رہائش گاہ تھی، اور اس کے علاوہ فیصل آباد میں، ملتان میں، راولپنڈی میں، سرگودا میں اور میاں والی میں، تو ان واقعات کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی، اور یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر گرفتاری ہوگی تو اس کے رد عمل میں ملٹری تنصیبات پر حملے کیے جائیں گے۔ تو اس میں جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں انہوں نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ انفارمیشن اکٹھی کی ہے، اور جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو 9 مئی کو جو ریاست کی ریٹ چیلنج کی گئی، اس کی منصوبہ بندی پی ٹی آئی کی قیادت نے گرفتاری سے پہلے کر لی تھی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کیے گئے ان میں سے جی ایچ کیو اور فیصل آباد کی جو بلڈنگز ہیں، آئی ایس آئی کا آفس، یہ وہ بلڈنگز ہیں جن پر ماضی میں تحریک طالبان پاکستان نے دہشت گرد حملے کیے تھے۔ تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے، اور یہ کہا جائے تو بیچانا ہوگا کہ ٹی ٹی پی کی طرح پی ٹی آئی بھی اب ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کا روپ دھارتی جا رہی ہے۔ اور جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے گرفتاری سے پہلے بھی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی جاری کی تھی جس میں انہوں نے یہ دھمکی دی تھی، اور مسلسل اس سے پہلے کی اپنی سٹیٹمنٹس میں بھی انہوں نے یہ دھمکیاں دیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اور اس سے پہلے بھی وہ پچھلے 1 برس سے، پچھلے مئی سے اس مئی تک وہ مسلسل فوج اور اس کی قیادت کے خلاف عرضہ سرائی کرتے چلے آ رہے تھے، اور اب آ کے انہوں نے اپنی دھمکیوں کو عملی شکل دی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اس ملک میں اب برسا برس سے گرفتار ہوتی چلی آ رہی ہے، اور لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوتے ہیں، جیلیں بھی کاٹتے ہیں، سالہ سال کاٹتے ہیں، لیکن یہاں پر اس ایک گرفتاری کو اس طرح ایشو بنایا گیا کہ جیسے اس ایک شخص کے لیے اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے۔ اور اس گرفتاری کے رد عمل میں لوگوں کو فوجی تنصیبات پر حملے کرنے کے لیے اکسایا گیا، اور ملک بھر میں پلاننگ کر کے حملے جو ہیں وہ کیے گئے، جس کے بعد اب پنجاب کی نگران حکومت نے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور آلریڈی ملٹری لیڈرشپ، فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہیں کہ جو ان حملوں میں لوگ شامل ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک جو اہم اناؤنسمنٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس انفارمیشن آئی ہے جو
بڑی خطرناک، وہ یہ ہے کہ آرمی کی تنصیبات پر حملہ کرنے والے 30 سے 40 جو دہشت گرد ہیں وہ اس وقت زمان پارک میں خان صاحب کی رہائش گاہ کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں، اور اداروں کے پاس انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل کنفرمیشن بھی آ چکی ہے جیو فینسنگ کے ذریعے بھی کہ یہ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے جناح ہاؤس کے اندر گھس کر آگ لگائی، توڑ پھوڑ کی۔ تو اس لیے حکومت پنجاب کی جانب سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو ہینڈ اوور کر دیں۔ 24 گھنٹے پنجاب کی نگران حکومت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دے رہی ہے کہ ان دہشت گردوں کو جو کہ ملٹری تنصیبات پر حملوں میں شامل تھے اور زمان پاک میں پناہ گزین ہیں، ان کو پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا جائے، اور جو ادارے ان دہشت گردی کے واقعات کی تفتیش کر رہے ہیں ان کے پاس مکمل ایویڈنس موجود ہے ان لوگوں کی ان دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے کا، اور یہ شواہد بھی سامنے آئے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس میں جس وقت حملہ ہو رہا تھا جو شام 8 بجے تک جاری رہا، تو اس وقت حملہ آوروں میں سے کئی لوگوں کا رابطہ تھا زمان پاک میں موجود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ۔ وہاں پر ہینڈلر جو تھے ان حملوں کے وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ آپ نے کس حد تک جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ ایون جو آگ لگانے کی انسٹرکشنز بھی ہیں وہ بھی وہاں سے گئیں، جس کا ایویڈنس جو ہے وہ اداروں کے پاس موجود ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کیا ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہ فوجی تنصیبات پر دہشت گردوں کے جو حملے تھے ان میں ملوث افراد کو جو ہے ان کا مختلف کیٹیگریز ہیں، ان کا یہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا، اس کے علاوہ دہشت گردی کی عدالتوں میں۔ تو جس شر پسند کے جرم کی جو نوعیت ہے اسی حساب سے اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس کا ٹرائل کس عدالت میں ہوگا، لیکن یہ طے ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے اس طرح کی حرکت کرنے کی۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ کوئی بھی بے گناہ جو ہے، چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی کی ہدایات ہیں کہ کوئی بے گناہ شخص جو ہے وہ ان حملوں کے الزام میں سزا نہ پائے۔ اس لیے جو لوگ اب تک گرفتار ہوئے ہیں مکمل ان کی اسکروٹنی کا عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو اسکروٹنی کے بعد جب 100% کنفرمیشن ہو جاتی ہے تو ان کے کیسز جو ہیں وہ آگے بھیجے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں سالڈ ایویڈنس کے ساتھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے، اور نادرہ کو ان حملوں میں ملوث لوگوں کی پکچرز جو ہیں وہ گریب کر کے دی جا رہی ہیں، اور نادرہ اپنے سسٹم سے ان لوگوں کی ڈیٹیلز وہ اداروں کو فراہم کر رہا ہے، جن کی بنیاد پر ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنا دی گئی ہے، اور چیف منسٹر نے فری ہینڈ دے دیا ہے پنجاب پولیس کو، جو بلوائی تھے، جو حملہ آور تھے، ان سے نمٹنے کے لیے۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے شرپسندوں نے
ریڈ لائن کراس کی تھی، اور جس کے بعد سے اب تک 3400 سے زیادہ جو حملہ آور ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کے خلاف درج مقدمات کی تعداد 254 ہے، جن میں سے 3400 میں سے اب تک 795 جو حملہ آور ہیں ان کی شناخت ہو چکی ہے، ان میں سے 78 کا جسمانی ریمانڈ ہو چکا ہے، جبکہ 609 کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے۔ مقدمات کی تعداد 254 ہے، ٹھیک ہے جی، 254، ان میں سے 78 کا فزیکل ریمانڈ ہو چکا ہے، اور 609 کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے، اور 81 شرپسند جو ہیں ان کا شناخت پریڈ کے لیے ریمانڈ ہو چکا ہے، اور گرفتاریاں ابھی جاری ہیں، اور آخری شرپسند کی گرفتاری تک یہ شناخت کا عمل جو ہے یہ جاری رہے گا، اور اس دوران پنجاب میں دفعہ 144 جو ہے وہ بھی نافذ رہے گی۔ تو مختصراً یہ کہ اب ایک بات واضح ہے بڑی، پنجاب کی نگران حکومت نے پولیس کو کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ آپ نے مظاہرین جو ہیں ان کے خلاف آخری حد تک نہیں جانا، حالانکہ قانون میں اس کی اجازت ہے۔